خدا را مٹا دو اپنا جلوہ، اسی میں دکھا دو غوث اعظم، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہم پر کہ ہم آج ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک ولیوں کی نسبت لیے ہوئے درس قرآن مجید فرقان حمید کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج کی خصوصی نشست جہاں درس قرآن ہے، وہیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ایام سے نسبت لیے ہوئے، یعنی ہم یوں سمجھیں کہ پہلی مرتبہ یہ انتظام ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سمجھا جائے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ان کے جو اعمال ہوئے، ان کے جو اخلاق اور کردار تھے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کس طرح اس سے وہ متصف نظر آتے تھے، اور اللہ نے کن بنیادوں پر انہیں یہ عزت، عروج و ترقی عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا یہ درس اسی مناسبت سے ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی پہلے تلاوت سماعت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں۔ اس سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 سے 4 کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ اب حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی روشنی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو جب دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں زندگی ایسے گزاروں کہ میں کامیاب قرار دیا جاؤں یا میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہر شخص کے سوچنے اور سمجھنے کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ جب پیمانہ الگ ہے تو کامیابی کا معیار بھی الگ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز میرے نزدیک ایسی ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا تو میں کامیاب ہو گیا، بس میری زندگی کا گول اتنا ہے۔ شاکر صاحب اس بارے میں سوچیں گے تو بولیں گے بھی میرا مقصد اتنا تھا، بس میں نے کر لیا، اب میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے حافظ صاحب نے کوئی بات سوچ رکھی ہے کہ بھئی مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، تو سب نے اپنا اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس معیار پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھئی میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو یہ وہ تاثر ہے ہمارا زندگی گزارنے کا جس میں ہم نے اپنی الگ الگ کامیابی کے پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنی اپنی سوچ کے مطابق پیمانے بنا رکھے۔ دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو اس فیلڈ میں کامیاب ترین لوگوں کی جو بایوگرافی ہوتی ہے، جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں ناتواں ہوں تو میں دیکھتا ہوں بڑا ناتواں کون ہے جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے، پھر میں ان کو پڑھتا ہوں کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا، انہوں نے کس طریقے سے کام کیا، کون سے کلام پڑھے، کس چیز کا انتخاب کیا، کتنی محنت، ریاضت، مجاہدہ، کون کون سے ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے۔ میں عالم دین ہوں تو کسی بڑی عالم دین کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ جس فیلڈ میں وہ نام بنانا چاہتا ہے یا کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے یا ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس طرح کا گول اپنے ذہن کے اندر کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک رول ماڈل وہ اپنے ذہن میں بناتا ہے، پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب دنیا کا معیار، جسے آپ کہتے ہیں کامیابی۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کر لینا کامیابی تھوڑی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں نے کچھ حاصل کر بھی لیا تو میں تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ میرے ساتھ قبر میں تو نہیں جائے گی۔ تو یہ تو دنیا کی زندگی بڑی محدود زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔
تو میں بڑی جدوجہد کرنے کے بعد کسی مقام تک پہنچ بھی جاؤں، چیز حاصل کر بھی لوں، جناب والا پوری دنیا میں میرا شہرہ ہو جائے، لیکن ایک وقت آنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم نے مرنا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کون کامیاب ہوگا؟ یہ ہے اصل کامیابی۔ اب اسی پس منظر میں دو باتیں دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور اس کا لطف آپ کو دوبالا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کہا کہ ہم کامیاب لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ اب بحیثیت مومن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی عزت والی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی عزت والی زندگی نصیب ہو، دنیا کے اندر بھی اللہ کے محبوب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب ہوں۔ تو اگر دنیا میں بھی محبوب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو رول ماڈل کس کو بنانا ہوگا؟ محبوب سبحانی کو بنانا ہوگا، غوث سمدانی کو بنانا ہوگا، قطب ربانی کو بنانا ہوگا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بنانا ہوگا۔ بھائی اگر دنیا اور آخرت دونوں کی عزت، مومن کی نظر میں دنیا آخرت دونوں کی عزت ہے، تو فرما کامیابی تو وہی ہے کہ یہاں بھی لوگ عزت اور احترام کے ساتھ اور رب کی نسبت سے یاد کریں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب مقام رکھنے والے، سالوں بیت گئے انتقال کیے ہوئے، لیکن آج بھی ہر شخص عزت اور احترام سے سر جھکا کر نام لے رہا ہے، عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہی تو کامیابی ہے کہ ایسا تھوڑی کہ آپ منصب پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں تو ہر کوئی سلام کر رہا ہے، ہر کوئی سلام کر رہا ہے، اور جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے، کرسی پر سے اتار دیے گئے تو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ والوں کی شان دیکھیں کہ جب یہ منصب ولایت فائز ہو گئے، اللہ کے محبوب ہو گئے اور کامیابی کی سند اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے، تو جب یہ مسند پر تھے تب بھی قابل احترام تھے، صاحب مزار ہیں اب بھی قابل احترام ہیں، اور جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں بھی ان کے لیے مسند لگائی جائے گی، وہاں بھی قابل احترام ہوں گے۔ یہ ہے کامیابی۔ تو مومن کے لیے دنیا میں بھی عزت اور احترام اور آخرت کا بھی عزت اور احترام دونوں ملحوظ خاطر رکھیں گے تو فرما قد افلح المؤمنون، یہ کامیابی تو اہل ایمان کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ اور دوسری بات کہ اس کا ذرا لطف آپ لیں کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی آیت ہے، اور مکے کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ مکے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے تو قسم پرسی کا عالم ہے، ایک طرف کفر کھڑا ہے اور ایک طرف اہل ایمان۔ کفر کے پاس دولت، طاقت، اسباب، مال سب کچھ ہے، اور اہل ایمان اللہ کے محبوب، محبوبوں کے محبوب، نبیوں کے نبی، تاجدار انبیاء، ان سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں، وہ اللہ کے محبوب، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور، پریشان، چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اکثر تو تھے ہی غریب، لیکن جو امیر تھے، امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا، فارغ کر دیا۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کفر کامیاب ہے اور اہل ایمان معاذ اللہ ان کے مقابلے میں ناکام اور کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت میں، اس ماحول میں جب مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں کہ تمہیں ایمان لا کر ملا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا، پہلے کامیاب تھے اب ناکام ہو گئے، اللہ نے اس ماحول میں یہ آیت نازل فرمائی قد افلح المؤمنون، اے کافروں تم ناکام و نامراد ہو، میرے نبی کے غلام ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تمہیں دنیا کی دولت ملی ہے، انہیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ تم نے دنیا کمائی ہے، انہوں نے آخرت کمائی ہے۔ تم نے معبودان باطلہ کو خوش کیا ہے، انہوں نے رب ذوالجلال کو خوش کیا ہے۔ تم اپنے نفس کے غلام ہو، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ تو اصل کامیابی کس کو ملی ہے؟ قد افلح المؤمنون کا المؤمن، جو مؤمن ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے، کامیابی ہمیشہ اسی کا مقدر ہے۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے ہو جانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت، مقام، مرتبہ کس کو حاصل ہے، سرخ رو کون ہونے والا ہے۔ تو یہ بات پہلی آیت مبارکہ میں ہمیں سمجھائی گئی۔ دو باتیں ہم نے سمجھی، ایک تو یہ کہ رول ماڈل بنانا ہے، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو بحیثیت مومن ہماری کامیابی دونوں چیزوں میں، دنیا میں بھی، اور اس لیے رول ماڈل محبوب سبحانی، اور محبوب سبحانی بھی سرکار غوث آدم بھی جو کامیاب ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ہوئے۔ اور دوسرا ہم نے کہا کہ دیکھو مسلمان کسمہ پرسی میں بھی ہوں، تنگ دستی میں بھی ہوں، پریشانی میں بھی ہوں، تب بھی انہیں مایوس
نہیں ہونا चाहिए کہ وہ ناکام نہیں ہے. مومن کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ایک ایسا حوصلہ افزا جملہ اللہ پاک نے عطا فرما دی، آیت عطا فرما دی کہ مومن ہمیشہ کامیاب ہی کامیاب ہے، چونکہ ایمان کی وجہ سے کامیابی نصیب ہونے والی ہے، یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو وہی جب نازل ہوتی تھی سرکار پہ تو ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو وہ کیفیت حضور پہ طاری ہونا شروع ہوئی، تو ہم سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. ہم وہیں بیٹھ گئے ادب کے ساتھ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کیفیت ختم ہوگی تو جو نئی وحی آئی ہے ہم کلام الہی سرکار کی زبان سے سن کے جائیں گے کہ کیا ہمارے رب نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، ہمارے آقا ہمیں بتائیں. تو تازہ وحی جو آ رہی ہے ہم سن کر جائیں گے. اب بیٹھ گئے، جب وحی کا نزول کا سلسلہ ختم ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا دراز فرمایا اور دعا کی، اللہ تو ہمیں ہمیشہ عزت والا رکھنا، کبھی ذلیل نہ کرنا. اے اللہ اپنی رحمتوں کا سلسلہ ہمیشہ ہم پہ دراز کرنا، کبھی نعمتوں سے محروم نہ کرنا. اے اللہ کبھی ہم پر کسی کو فوقیت نہ دینا، بلکہ ہمیں ہی فوقیت و ترجیح دینا ہے، یعنی کسی کو ہم پر مسلط نہ کرنا. اور پھر اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں خود سے راضی کر لے، یعنی اپنی رضا میں راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. پھر سرکار نے فرمایا اے عمر، اللہ پاک نے یہ 10 آیتیں نازل فرمائی، سورہ مؤمنون کی 10 آیتیں. ہمارے پاس تو ابھی درس کا عنوان ہماری 4 آیتیں ہیں، لیکن 10 آیتیں نازل فرمائی. تو فرمایا کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہو جائے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی، میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. جنتی ہونے کی ضمانت. اب یہ صفات کتنی پیاری ہوں گی. اب دوسری بات دیکھیں، سیدنا عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں پوچھا. اے ام المؤمنین، یہ ارشاد فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بالطبع، یعنی ایسے نہیں کہ ہمیں تو اختیار کرنا پڑتا ہے. فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بالطبع، جو آپ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ حضور کے اخلاق کریمانہ ہی تو ہے، حضور کی صفات ہی تو ہے. سرکار تو پورے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو 10 آیات بینات ہیں، خاص طور پہ اس کی طرف نشانی فرمائی کہ دیکھو کیا کیا اس کے اندر صفات بیان ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے رہنمائی اب یہی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے بہرہور فرما دیا. سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت سے بہرہ مند فرما دیا، کیونکہ تمام نیکیوں کی کنجی، تمام اچھائیوں کی کنجی ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھائی اچھائی نہیں ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان. تو سب سے پہلی چیز تو کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اب ایمان کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز ہے نماز. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. یعنی ایک تو ہے نماز قائم کرنا، اس کا بار بار حکم دیا کہ بھی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن یہاں مومنین کی خاص شان بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی مومن جو ہے اس کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ فرمایا خاشعون، خشوع اختیار کرنے والی. اب خشوع کیا ہے؟ دیکھیں خشوع کو اگر ہم سادہ سے لفظوں میں دیکھیں تو یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے اندر میرا ظاہر بھی انوالو ہو اور میرا باطن بھی انوالو ہو. ظاہراً تو میں کام کر رہا ہوں، باطن میرا انوالو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خشوع نہیں ہے. اور باطن کے انوالو ہونے کے لیے ظاہر کا انوالو ہونا پہلے ضروری ہے. جب تک ظاہر میرا موجود نہیں ہوگا باطن کہاں سے موجود ہوگا؟ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اہتمام کے ساتھ ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، الحمدللہ صاف کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، ایک ایک عضو کو 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، مسواک بھی کر رہے ہیں، دانتوں کی غلاظت ہے تو وہ دور کر رہے ہیں، جناب والا مسح بھی کیا، صحیح سے پاؤں بھی دھوئے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور ٹوپی لگا کر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیوں جی؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے. نماز بڑی ذیشان عبادت، ٹھیک ہے. اب اس ذیشان عبادت کو ادا کرنے کے لیے میں کھڑا تو ہو گیا ہوں مصلی کے اوپر، لیکن میرا جسم حاضر ہے، میری روح حاضر نہیں ہے. انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے ایک سلسلہ کلام کو جوڑتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام.
ब्रेक के बाद फिर एक मतलब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था कि मोमिन की एक सिफत ये है कि वो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को इख्तियार करता है। बहुत आसान सा लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं। तो हम खुशू के ऊपर कलाम कर रहे थे कि व्हाट इज़ खुशू, आखिर खुशू है ही क्या। तो खुशू यही है कि हमारा ज़ाहिर और बातिन दोनों नमाज के अंदर इन्वॉल्व हों। तो ज़ाहिर में हम कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा पूरे एहतमाम के साथ वज़ू किया, फिर हम मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कहा तो मेरे हाथ इन्वॉल्व हो गए, क़याम किया मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने तिलावत की तो मेरी ज़बान भी इन्वॉल्व हो गई, फिर मैं रुकू में गया, सजदों में गया। ये सारे अरकान हम अदा कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त नमाजों की पोजीशन और सिचुएशन ये नज़र आती है कि अल्लाहु अकबर से लेकर और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उसके अरे नमाज हो गई, नमाज हो गई, पता ही नहीं चला क्या पढ़ा, पता ही नहीं चला कब हुई। खासतौर पे जमात में अक्सर ऐसा होता है कि जब शामिल होते हैं तो बस अल्लाह अकबर लिखने के बाद फिर सलामी फेरते हैं, उसके बाद बीच में हम ऐसे रोबोट की तरह नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें दुआएं वुआएं सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो कैफियत है, अब ये समझे ये वो नमाज है जो बगैर रूह की अदा की गई है। अब जब बगैर रूह की नमाज अदा की जाएगी तो उस नमाज के असरात क्या होंगे? अब ये सोचने की बात है। देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने नमाज की खास शान बयान फरमाई। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इसका मतलब ये है कि जब हम नमाज अदा करेंगे तो हम खुद ब खुद उस नमाज की बरकत से बुरे कामों से क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नमाज की बरकत से। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अल्लाह का कलाम सच है, हक है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में माशाल्लाह मस्जिदें बढ़ती चली जा रही हैं, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन बुराइयां खत्म नहीं हो रही। बुराइयां उसी तरीके से परवान चढ़ रही हैं, बल्कि मजीद तेजी के साथ बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। और इंतहाई अफसोस के साथ कि वो लोग जो नमाजों के अंदर मशगूल हैं, नमाज तो पाबंदी से अदा कर रहे हैं, वो भी गलत कामों के अंदर मुलव्विस नजर आ रहे हैं, झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, दो नंबरी करते हुए नजर आ रहे हैं, कारोबार में फ्रॉड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या रहा है कि मुसल्ले पर तो हम नमाजी हैं, मुसल्ले के बाहर फिर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं होता। इसका मतलब है कि हमने नमाज को अपनी रूह के साथ अदा, अगर नमाज अपनी रूह के साथ अदा हो जाए तो मुआशरे से बेहयाई और बुराई का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। तो खुशू का मतलब ये है कि जिस्म जिस तरह आपका सारे के सारे काम इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस वक्त आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका जहन और आपका दिल, ये सब चीजें भी मुसल्ले पर मौजूद हों। जब आपने जबान से अल्लाहु अकबर कहा है तो उस अल्लाह की किबरियाई का तसव्वुर जहन में भी होना चाहिए और दिल पर भी उसका जलाल होना चाहिए। जब आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं तो रब्बुल आलमीन को तसव्वुर आपके जहन में भी होना चाहिए और आपके दिल में भी कायम होना चाहिए। जब मालिकी यौमिद्दीन उसे पुकार रहे हैं तो फिर क़यामत के वक़ू का तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी कैफियत, अब सुब्हान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ के तो देखें, मतलब तवज्जो के साथ जहन लगाएं और कहें, तर्जमा आपको आता हो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला। आप तसव्वुर बांध के तो देखें, आप 3 दफा तस्बीह पढ़ें और अंदर से आप कांप जाएंगे कि ये क्या शान है मेरे रब की। फिर आप सजदे में जाकर कह रहे हैं, उसमें देख लें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी हम्द की। तो क्या मैं जब हम्द कर रहा हूं तो अल्लाह मेरी नहीं सुन रहा? यकीन तो माने, अल्लाह ने सुन ली, हर हम्द करने वाले की तो मेरी भी सुनी। रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह सारी हम्द तेरे ही लिए है। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कहकर सजदे में जा रहे हैं। फिर आप कहें सुब्हान रब्बियल आला, मौला ये जो सर है ये इज्जत और करामत की निशानी है जो किसी के सामने नहीं झुकाया जाता, मगर मैंने जमीन पर लगा दिया है तेरी किबरियाई की वजह से कि तू सबसे बुलंद है। हम अर्जल हैं, हम असफल हैं, हम कमतर हैं, तू आला है, तू बरतर है, तू ही अकबर है, तू ही आला है। तो उस वक्त आप कहें सुब्हान रब्बियल आला, यहां से निकले कि पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद है। अब जब आप नमाज पढ़ेंगे ना तो उस नमाज की कैफियत ऐसी होगी कि जब आप सलाम फेरेंगे तो दिल नहीं चाहेगा नमाज से निकलने का। आप बोलेंगे नहीं भाई अभी और कलाम करना है मैंने। अत्तहियात पढ़ें तो वो तस्वुर है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, वो जो हिकायतन बयान किया जाता है कि सरकार पहुंचे हैं और सरकार ने अपनी नियाजमंदी पेश की है कि मौला सारी कौली इबादतें, सारी फेले इबादतें, सब कुछ तेरे ही लिए मौला,
سب کچھ تیرے لیے. پھر پروردگار نے اپنے حبیب پہ سلام بھیجے, حبیب کی امت پہ سلام بھیجیں, کیا ہی شان ہے. اس کیفیت میں پڑھیں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, سیدنا آقا محمد مصطفیٰ پہ درود, آل محمد پہ درود. جب اس کیفیت میں ہم پڑھیں اور پھر آخر میں دعا مانگتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, مولا نماز میں ہوں مگر دعا کرتا ہوں نمازیں قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی, میری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی, میری بھی مغفرت کر دے میرے مولا. ولی والدیہ, میرے والدین کی مغفرت فرما. وللمؤمنین, تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے, ذہن میں ہی نہیں ہے. وہ عربی جو ہم نے یاد کی ہے وہ پڑھنی ضروری ہے, لیکن ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب قول ہے, بڑا پیارا مجھے لگتا ہے, اس کی صحت جو بھی ہو, لیکن بڑا پیارا قول فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ارے آپ کر کے تو دیکھیے, رب سے باتیں, اس سے اچھا جلیس تو کوئی ہے ہی نہیں, اس سے پیارا باتیں سننے والا کوئی ہے ہی نہیں. کریں تو صحیح. اور کتنی شاندار باتیں. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ جب پوچھو گے نا یا رسول اللہ مل احسان, احسان کیا ہے, فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم نہیں دیکھ سکتے, نہیں پوزیشن ہے, نہیں ہے وہ مقام تمہیں حاصل, تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ تصور باندھ کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو صحابہ فرماتے جی ہماری تو گردن ہی نہیں اٹھتی تھی, نگاہ سجدے کی جگہ پہ لگی. کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے, رب دیکھ رہا ہے. جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر کیفیت الگ ہے. اب میرا سر بھی جھک رہا ہے اور میرا دل بھی جھک رہا ہے. یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع. تو مومنوں کی شان کیا ہے کہ نماز میں کیسا ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پھر کوئی چیز انہیں دائیں بائیں ورغلا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, شہنشاہ بغداد, آپ کی عبادتوں کی تو شان ہی الگ ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, کمال ہے. کوئی پڑھ کے دکھا سکتا ہے, کوئی عام شخصیت 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز. کیا سردیاں نہیں آئی ہوں گی, گرمیاں نہیں آئی ہوں گی, بیمار نہیں ہوئے ہوں گے, تکلیف پریشانی نہیں, لیکن رب کی محبت ہے. رب کی محبت نے اپنے آپ کو ایسا پختہ کر رکھا کہ نہیں. نماز 10 سال تک عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے ہو, فجر میں ایک قرآن ختم, 15 سال تک روزانہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا, ماشاءاللہ. نمازوں پر استقامت اور مداومت کا عالم یہ کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ ایک دفعہ ازدہی کی شکل میں شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو, میں نماز پڑھ رہا تھا, وہ کبھی بغل میں سے گھسے, کبھی سر کے اوپر سے آئے, کبھی یہاں سے آئے, کبھی ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نماز توڑ دوں, نماز چھوڑ دوں. فرماتے نہیں, میں نے اپنی نماز پوری کی ہے. وہ چاروں طرف سے آ کر حملہ آور ہوتا رہا, لیکن آپ ڈرے نہیں, آپ نے نماز ختم, آپ نے نماز پوری کی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ ہے آیت مبارکہ کا مظہر, سیدنا غوث اعظم کی حیات مبارکہ میں. تو اس کیفیت میں نماز ہے. پھر تیسری صفت بیان فرمائی, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ جو فالتو اور بیکار کام ہوتے ہیں نا اس سے اعراض کرنے والے ہوتے, بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہوتے. ہر وہ قول, ہر وہ فعل, ہر وہ کام جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ, وہ ہے لغو, فالتو. تو اللہ والوں کی شان, یا سر اللہ نے تو اس کو مومنوں کی شان بیان کیا کہ مومن تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, فالتو کاموں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی, پورا کا پورا دھیان اس کا اللہ کی طرف اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف رہتا ہے. اب اس کو ہم یوں سمجھیں جیسے ہمیں, اگر آپ نے امتحان دیا, کمرہ امتحان ہے, 3 گھنٹے کا وقت, ایک پرچہ, اس کو حل کرنا ہے آپ نے, اور آپ کی اگلی زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اب جسے واقعتاً اپنی اگلی زندگی کی فکر ہوتی ہے نا, وہ 3 گھنٹے اسی پرچے میں منہمک رہتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا تک نہیں ہے, نہ ادھر دیکھتا ہے, نہ ادھر دیکھتا ہے, نہ وہاں دیکھتا, نہ یہاں دیکھتا, نہ یوں نہ ہوں نہ ہوں, لگا رہتا ہے مسلسل. کبھی یہ پرچہ حل کرنا ہے میری ذمہ داری ہے. اب دائیں بائیں کچھ بھی ہوتا رہے, مجھے اس سے کوئی سروکار. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پرچے کی اتنی فکر نہیں ہوتی, پورے کلاس روم کی فکر ہوتی ہے. وہ ادھر دیکھتے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا بولا, کس نے کس کو پکا, فالتو میں.
اس کو کسی نے آواز نہیں بھی لگائی تب بھی وہ گردن اٹھا کے دیکھتا، ہاں بھائی کون کس کو بلا رہا ہے، پانی کون پی رہا ہے، پانی کون پلا رہا ہے، یہ سارے معاملات۔ اب جب آخری کے لمحات آتے ہیں تو وہ جو منہمک ہو کر پیپر دے رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اپنا پرچہ مکمل کیا، وقت ضائع۔ اور یہ جو 2 گھنٹے دائیں بائیں دیکھ دیکھ کے گزارتے ہیں، آخری گھنٹے میں ان کی حالت خراب ہوتی ہے، یار پرچہ ہی نہیں ہوا، پرچہ کیسے حل کروں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو پرچہ حل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں اور آگے آنے والی زندگی میں میرے لیے مسئلہ ہو۔ مومن کی شان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے کمرہ امتحان ہے، کمرہ امتحان محدود وقت کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس امتحان کی ہمیں آخرت میں جزا ملنے والی ہے۔ تو جتنا وقت میں ضائع کروں گا، جتنا میں بیہودہ کاموں کی طرف لگوں گا، اتنا ہی زیادہ میں اپنے آپ کو پریشان اور ہلکان کروں گا۔ ایک اور مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک سفر پہ جانا ہے، اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہے، گاڑی کے چلنے کا ٹائم ہے، دائیں بائیں تماشے لگے ہوئے ہیں، فلاں فلاں باتیں لگ رہی ہیں، تو اب آپ گاڑی پکڑیں گے کہ تماشے دیکھیں گے؟ اب آپ بولو یہ والا تماشا بھی دیکھوں، وہ والا تماشا بھی دیکھوں، یہ بھی دیکھوں، وہ بھی دیکھوں، اتنے میں تو گاڑی نکل جائے گی آپ کی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ میرے اصل مقصد کیا ہے؟ گاڑی ہے، یہ تماشے دیکھنا میرا، جنہوں نے نہیں جانا وہ تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اگر منزل پر پہنچنا ہے تو میں تماشوں کی طرف دھیان نہیں دوں گا، میں اپنے سفر کی طرف دھیان دوں گا اور اس کے اوپر چلا جاؤں گا۔ تو یہ کیفیت ہماری فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ لغو چیزوں سے کیا کرے گا؟ اعراض کرے گا، درگزر کرے گا۔ پھر ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ٹائم پاس۔ اس کو اس آیت مبارکہ سے بھی سمجھ لیں، ٹائم پاس یہ مومن کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ مومن کے لیے وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، گزارنے کی چیز ہے۔ چونکہ ہم سے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، جب ہمیں یہ پتا ہے تو پھر ہم 2 3 گھنٹے جو غیر ضروری چیزوں پہ صرف کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا سرفنگ کے اوپر ہم ٹائم لگا رہے ہیں، یوں اوپر سے نیچے، ایسے نیچے ویسے نیچے، پورا وال چیک کر لی، سب کھنگال لیا، ٹائم پاس کر رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں بھائی قیامت کے دن، یہ لمحات یہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حسن اسلام کے بہترین عمل یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 تا 4، درس قرآن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت لیے ہوئے، اور ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں زمانہ غوث اعظم کہتا ہے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتا ہے، وہ شخصیت ایسے ہی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جب ہم قرآن کی روشنی میں ان کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ آئینہ قرآن میں سیرت غوث اعظم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ قرآن اللہ نے ہمیں نازل ہی ہمارے لیے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی روشنی میں اپنے اخلاق، کردار کو سنواریں۔ یہ قرآن آیا ہی عمل کرنے کے لیے، اور اللہ کے ولی کی شان یہی ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کی سیرت میں قرآن جھلک رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں ان آیات بینات کو حضور غوث اعظم کی سیرت کے ساتھ اگر کنیکٹ نہ کروں تو شاید کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ حضور غوث اعظم کی سیرت میں یہ والی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا، قرآن کو دیکھا اور پھر سیرت غوث اعظم کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی ہیں، یعنی سادات کرام میں سے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ تو امتی ہونے کے ناطے بھی آپ ہمیں دیکھا ہم نے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضور غوث اعظم پیارے آقا کے شہزادے ہونے کے ناطے بھی نظر آتا ہے کہ دین پہ کس طرح عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دین پر ایسا عمل کیا ہے کہ خود دین نے آپ کو محی الدین کا لقب دیا ہے کہ آپ دین زندہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات جو اولیاء کرام اپنی پوری زندگی جس کی تبلیغ کرتے رہے، اپنے عمل سے اس کی تبلیغ کرتے رہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھی وہ دوست جو مختلف قسم کی باتیں ذہن میں لیے ہوئے ہیں بزرگان دین کے حوالے سے، حقیقت یہ ہے کہ شاید وہ قرآن اور اولیاء کاملین کی جو سیرت ہے اس کو ایک تناظر میں دیکھ نہیں رہے، اس کی روشنی کی پرتوں کی صورت میں اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ اور جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری گفتگو یہاں پر تھی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی اب نشانی یہ ہے کہ وہ فالتو چیزوں میں وقت برباد نہیں کرتا ہے، وہ اعراض کرتا ہے ایسی چیزوں سے
جو बेहुदा होती हैं, जिसमें ना दीन का कोई फ़ायदा है, ना दुनिया को कोई फ़ायदा है। तो इस वक्त जो हम जिस एरा के अंदर मौजूद हैं और जो सोशल मीडिया जिस तरह हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है और हर चीज़ जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है और मुसलसल हमारा अक्सर वक्त सोशल मीडिया सर्फिंग में गुजरता है, तो मैं समझता हूँ कि इस आयत की रोशनी में हमारे लिए, हम सब के लिए एक तंबीह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से। अपना वक्त काटना नहीं है, ये हमने वक्त पास नहीं करना है, बल्कि समझे वक्त हमें पास कर रहा है और अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी इस बारे में सख्त गिरफ्त होने वाली है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, तुमसे उस दिन हर नेमत के बारे में सवाल। तो वक्त भी तो नेमत है अल्लाह ताला की। तो जो भी फारिग वक्त हमारे पास है, कोशिश करें कि हम लग़्व काम में, एक है गुनाह का काम, देखो वो तो करना ही नहीं है, ये तो बेहुदा काम, लग़्व काम उसको बोलते हैं जिसका दोनों तरफ कोई फायदा ना हो, उससे मना किया जा रहा है। अच्छा, एक तासुर ये भी जा सकता है शायद किसी के जहन में कि मतलब बंदा हर वक्त तस्बीह पकड़े ही बैठा रहे बस, और कोई काम ही नहीं करना है। वो अल्लामा साहब कह रहे थे कि यार लग़्व काम तो बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह, तो बाकी काम कैसे होंगे, है ना? तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्लाम इतना प्यारा दीन है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत इतनी उजली, इतनी रोशन, इतनी शानदार है और अल्लाह के वलियों का तरीक़ा इतना उजला और चमकदार है। आप देखेंगे कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ अपनी उम्मत को तबलीग करते हुए नजर आए, वहीं सरकार तिजारत करते हुए भी नजर आए। जहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को इबादत करते हुए नजर आए हैं, वहीं सरकार दिन के अंदर जो है वो ज़राअत पेशा लोगों की मदद करते हुए भी नजर आए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मुस्तकिल रोजे रखे हैं, वहीं सरकार ने निकाह भी किए हैं और औलाद की तरबियत भी की है। वो जिंदगी का कौन सा गोश है जो सरकार ने छोड़ा है? सरकार ने तो मुतहर्रिक जिंदगी गुजारी है। सरकार तो कभी फारिग बैठे ही नहीं है, कभी मुस्तकिल बस मैं बैठा हुआ मैं कोई काम काज नहीं करूंगा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। सरकार की पूरी हयात मुबारका जो है ना वो जिद्दोजहद करती भी गुजरी है। इसका मतलब यह है कि हुजूर ने तो खुद फरमाया अल कासिबु हसीबुल्लाह, जो मेहनत से रोजी कमाता है वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का। तो ये रोजी कमाना लफ्ज़ काम थोड़ी है, ये तो फर्ज है, बिल्कुल कीजिए, रोजी कमाइए। इसी तरह सरकार ने फरमाया सदका, हर शख्स चाहता है भी सदका और खैरात करूं, लेकिन बंदा सोचता है कि पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे होंगे तो सदका करूंगा ना। प्यारे आका ने फरमाया कि जो लुक़मा तुम अपने अहले खाना के मुंह में डालते हो ना, उनकी जो बूदो बाश परवरिश करते हो, खिलाते हो, अल्लाह उस पर भी तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। यानी औलाद के लिए नफ़क़ा जमा करना ये भी अजर और सवाब की बात है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए तिजारत करना ये भी सवाब, नौकरी करना इस पर भी सवाब, क्योंकि कस्बे हलाल है ना। फिर आप जनाबे वाला दूसरों से मुलाकात करने, सरकार ने क्या नहीं फरमाया हदीस शरीफ के अंदर कि जब दो मुसलमान आपस में उनकी मुलाकात होती है, वो मुसाफहा करते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, सरकार ने फरमाया अभी इन दोनों के हाथ जुदा होते नहीं, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये तो शरीयत का मिजाज ही नहीं कि मैं कमरे में बंद होकर बैठ जाऊं कि नहीं लव काम से मुरादी जिसका दीनी और दुनियावी कोई भलाई, वो है लव काम, जिसमें दीन की भलाई हो, दुनिया की भलाई हो। सरकार सहाबा की नशिश नहीं लगाते थे, सरकार दीन सिखाते थे। हुजूर गौसे आदम बाकायदा नशिश लगाते थे, बयान हुआ करता था, महफिल हुआ करती थी, लोग आते थे, जिक्र अस्कार हुआ करता था, आपके वाज़ो नसीहत सुना करते थे, दर्स कुरान की बहारें हुआ करती थी। गौसे आदम की महफिल में एक एक आयत की 40-40 तफसीरें बयान करते थे आप। क्या शान थी गौसे आदम की इल्म की। बड़े बड़े उलमा अपने कपड़े फाड़ दिए करते, अरे ये इल्म का समंदर हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये कैफियत है कि मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मैं तस्बीह लेके कमरे में बंद होके बैठ जाऊं, नहीं, बल्कि मतलब ये है कि नाफरमानी वाला काम नहीं करूं और जिसका कोई दीनी दुनिया कोई फायदा ना, वो वाला काम छोड़ देना बस। फिर फरमाया वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो जो अपनी ज़कातें अदा करने वाले हैं या अपने बातिन को साफ करने वाले हैं। यानी ज़कात का एक माना तो वो है जो हुक्म शरअ हमारे पास है कि अपने माल पूरा साल गुजर जाए तो 2.5% ज़कात निकाल देना। लेकिन यहाँ जो ज़कात है ना, ये बड़े पर्सपेक्टिव में, वहां जब माल पे हम ज़कात निकालते सिर्फ माल को पाक करते हैं, जब माल में से ज़कात निकाली जाती है तो माल पाक होता है। मगर यहाँ जो ज़कात है, कहा सिर्फ माल पाक नहीं करना, अपने पूरी आल को पाक करना है, पूरे जिस्म को पाक करना है, अपनी रूह को पाक करना है, अपनी सोच को पाक करना है, अपनी फिक्र को पाक करना है। वही अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्काहा, वो कामयाब होगी जिसने अपने नफ्स को उजला और पाकीज़ा कर दिया है। क्योंकि वहां अगर जाना है तो पाक और साफ होकर जाना है,
یہ اللہ کے بندے محبوب بندے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کہ جب ہم ان آیات بینات کی روشنی میں اب دوبارہ ایک دفعہ صحیح سیرت غوث اعظم کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب والا حضور غوث اعظم کی شان وراء الورا کیسے ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی جو روشنی ہے وہ آپ کے کردار سے کس طرح جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا ایمان کی شان ہے ان کی، کیا نمازوں کی شان ہے، کیا اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے، کیا فالتو چیزوں سے ان کا اعراض ہے، اور پھر باطن کی صفائی کی جو بات ہی الگ ہے۔ وہ خود اتنے اجلے اور صاف ہیں کہ جو کوئی ان کی محفل میں آ جاتے وہ اس کو بھی ستھرا کر دیا کرتے ہیں، اس کو بھی صاف کر دیا کرتے ہیں، لمحے بھر میں گناہوں کی غلاظت دھل جاتی ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو کافر تھے تو مومن ہو جاتے ہیں، جو مومن ہیں تو اللہ انہیں ولایت عطا فرماتا ہے، جو ولایت کے درجے پہ ان کے درجے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب غوث اعظم کی محفلوں کی برکت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس وقت ان کی نسبت لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اتنی روحانیت ہے، تو جو سرکار غوث اعظم کی محفل میں براہ راست بیٹھتے ہوں گے انہیں کتنی روحانیت نصیب ہوتی ہوگی۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درس قرآن کا سلسلہ ہمارا مکمل ہوا، تقریباً تشنگی تو یقیناً بہت کچھ ہے کہنے اور سننے کو، لیکن وقت بڑا مختصر ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارے جو محترم ناظرین یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں، آج کی ہماری اس نشست کا حصہ بنے، یہ ان کے سوالات ہم شامل کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم الحمدللہ 11ویں شریف مناتے ہیں اور بڑے شان و شوکت سے بھی مناتے ہیں، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ 11ویں شریف مناتا ہے، لیکن جب کہ حضور غوث پاک کی تاریخ غالباً جہاں تک میرے علم میں 17 تاریخ ہے، تو کیا حضور غوث پاک بھی 11ویں مناتے تھے یا 17 مناتے؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ایک ہے بزرگوں کا عرس، کیا ہے عرس، جیسے خواجہ صاحب 6 رجب کو وصال ہوا تو چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت نگاروں نے اکثر نہیں لکھا کہ آپ کی وصال کی تاریخ 17 ربیع الثانی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ 11 ربیع الثانی کو کیا ہوتا تھا کہ 11 ربیع الثانی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہانہ میلاد شریف کی محفل کیا کرتے تھے، چونکہ 12 تاریخ کو سب جگہ ہوتی تھی، تو 12ویں شب میں حضور غوث اعظم اپنی خانقاہ میں محفل میلاد کیا کرتے تھے، سرکار کی باتیں کیا کرتے تھے، سرکار کا شہزادہ سرکار کی باتیں سرکار کے غلاموں کو سناتا تھا، اور کیا ہی شان ہوتی تھی کہ بھائی مجمع دور تک مجمع ہوا کرتا تھا، اور 70 ہزار افراد اس مجمع میں آیا کرتے تھے آپ کی محفل سننے کے لیے، آپ کا وعظ سننے کے لیے۔ اور جس طرح وعظ آپ کا پہلی صف والا سنتا تھا نا، ویسی ہی آواز آخری صف والے کو بھی سنائی دیتی تھی، حالانکہ نہ مائک ہوتے تھے نہ کوئی اسپیکر ہوتے تھے، یہ آپ کی شان تھی۔ تو یہ 11 تاریخ جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ اتنی مقبول ہوئی، اتنی معروف ہوئی، آپ جو سمجھیں کہ وہ سرکار کا میلاد کرتے تھے، سرکار نے اپنی تاریخ ان کو عطا فرما دی ہے، کہ وہ مشہور ہی 11ویں والے پیر کے نام سے، مشہور ہی 11ویں والے پیر کے نام سے، بچہ جانتا ہے 11ویں والے پیر، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہو گئی کہ سرکار نے ان کو یہ تاریخ اپنی طرف سے ان کو عطا فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ہماری سمجھ میں آئی۔ میرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ حضرت غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہم آج کل کس طرح سے عمل کریں، اور خصوصی طور پر ہم اپنا ظاہر اور باطن کیسے ایک کریں، ذرا سے رہنمائی فرمائیں۔ ہم نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس ضمن میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمات غوث اعظم یا تعلیمات اولیاء، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ شاید یہ تعلیمات غوث اعظم کوئی الگ سے تعلیمات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تعلیمات غوث اعظم در حقیقت تعلیمات قرآن و سنت ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بیان فرمایا آپ نے وہ قرآن و سنت ہی بیان فرمایا، البتہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت کا نور حضور غوث اعظم کے سینے میں گیا، اور وہ نور آپ نے اپنے آسان کلمات میں ہم تک پہنچا دیا ہے، اس لیے ان کلمات کو ہم نے منسوب کر دیا سیدنا غوث اعظم تک، بھی تعلیمات غوث اعظم، وگرنہ در حقیقت وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ولیوں کے نقش قدم پر چلیں یا غوث اعظم کے نقش قدم پر چلیں، تو غوث اعظم کے نقش قدم کوئی الگ سے نقش قدم نہیں ہے،
غوث اعظم کے نقش قدم وہی ہے جو سرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہے، یعنی وہ سرکار کے نقش قدم پر چلے ہیں. تو ہم جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو گویا ہم سرکار کی ہی سنت پر عمل کر رہے ہوں گے. تو اس وقت بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں تو حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے معرفت. معرفت کا معنی یہ کہ ان کے بارے میں جانیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، مطالعہ تو کریں. کہ آپ نے ارشاد کیا فرمایا تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی کچھ، بس یہ بتا 11 تاریخ کو نیاز میں لنگر، اور لنگر کے بعد الحمدللہ. اب سیدنا غوث اعظم نے جو اپنی 40 سالہ زندگی، تحریکی زندگی 40 سال کی غوث اعظم کی جو آپ بغداد شریف آ کر آپ نے گزاری ہے، اس میں آپ نے کتنا پڑھایا، کتنا لکھا، کتنی کتابیں آپ نے لکھی، اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت و رہنمائی فراہم کی ہے. تو وہ جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم کیسے عمل کر سکیں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجیے. ہر چیز کتابوں میں نہیں ملتی، کچھ سینوں سے بھی ملا کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لمحے، ایک وقت میں ایسا ارشاد فرمایا تھا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. مفتی صاحب، وہ کیا کیفیات تھیں، وہ کیا معاملہ تھا جو سرکار غوث اعظم نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، دیکھیں یہ سوال جو ہے وہ فی الوقت یہ بالکل قابل جواب ہے، اور اس کا جواب بہت عمدہ بنتا ہے، لیکن دامن وقت میں بہت زیادہ تنگی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ اس وقت جملہ ارشاد فرمایا جب مقام ناز ہے، یعنی یہ اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ بھی اپنی مقام کا اعلان کیجیے لوگوں پہ، تاکہ سب کو پتہ چلے آپ کس شان کے مالک ہیں. تو فرعون نے کیا فرمایا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم الاتصال. اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک لمحے میں اپنی ہتھیلی پر دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے رائی کے دانے کو دیکھ لیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. تو یہ کیفیات کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جس کے اندر ان کیفیات میں اپنے مقامات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ. اس میں اگر اپنا مقام بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے بہت توجہ کے ساتھ آج کی اس درس کو سنا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی امید کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جو آج درس قرآن کے لیے محفل ملی ہے، اور جو آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو سمجھا سیرت غوث اعظم کی روشنی میں، اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث اعظم کے مزار پر انوار اربوں کھربوں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو. غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے.